احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو پہلے حصے میں ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے مسائل، کچھ فضائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اس کے اندر جو مختلف اقوال ہیں وہ ذکر کیے تھے، کچھ مثالیں ذکر کی تھی، اور ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ مجھے بازار تک لے چلو۔ میں ان کو بازار تک لے آیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے خود فرمایا کہ مجھے واپس لے جاؤ، تو میں واپس لے کے آیا، کیونکہ آخر وقت میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی نظر ختم ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ تو میں نے استاد سے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا، ہم ویسے آئے اور ویسے واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آتے ہوئے کچھ دوستوں کے ساتھ، مسلمان دوستوں کے ساتھ سلام اور سلام کے جواب ہوئے، اور جاتے ہوئے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ سلام کلام ہو جائے گا۔ تو اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لے چلو بازار تک، باقی میرا کوئی کام نہیں تھا۔ تو کچھ دن ہو گئے کہ میں اندر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا محسوس کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ کچھ مسلمان دوستوں کے ساتھ سلام کلام ہو جائے، تو اسی نیت سے میں آیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح قلعے اور شہر فتح کرتے جا رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فتوحات ہو رہے تھے کہ بویس نام قلعہ پر ان کے قدم رک گئے، اور آگے کئی دن گزر گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ 8000 کا لشکر تھا اور قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس صورتحال میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک خط بھیجا، قاصد کو روانہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف 4 بندوں پر مشتمل ایک جماعت بھیجی۔ تو ان 4 بندوں میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور حضرت خارجہ بن حذافہ اور بصر بن اوتات رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے، اور ان 4 بندوں کے ساتھ ساتھ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط بھی بھیجا، جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تم ضرور اپنے حالت پر غور کرو، کیونکہ تم سے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے اس خط کو دیکھا اور اس میں پڑھا، یہ بات پڑھی، تو ان کو محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے سارے لشکر کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ 4000 لشکر کے باوجود ہم قلعہ کو فتح نہیں کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو جب انہوں نے غور و خوض کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ جنگی ساز و سامان تیار کرتے وقت کتنے دن ہو گئے مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے ہم اس فتح سے محروم ہیں۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ اس مسواک کی وجہ سے ہم سے یہ فتح جو ہے، ہم اس فتح سے محروم ہیں، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قریب کی ندی پہ جاؤ اور سارے صحابہ اکٹھے ہو کے مسواک کرو، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فتح دے دے۔ تو جب سارے صحابہ چلے گئے اور ندی کے کنارے پر بیٹھ کر سارے اکٹھے مسواک کر رہے تھے، تو قلعہ والوں نے دیکھا کہ 4000 لوگ اکٹھے مسواک کر رہے ہیں، یعنی دان تیز کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگی کوئی نئی چال ہو۔ تو سارے جو ہے وہ ڈر گئے، اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے قلعہ کا جھنڈا لہرایا، اور وہ خود جو ہے وہ کیا سرخم تسلیم ہو گئے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے صورت اور سیرت کے ساتھ عملی تعلق۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اور ان کی عملی زندگی کو ایسے اپناتے تھے
جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی ادا کو اپناتا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے محبوب ہے اور ہم اس کے عشاق کہلاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کر کے دکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک انسان کی ایک بہترین عبادت ہے اور ایک عظیم ترین سعادت ہے۔ اس روئے زمین پر کسی بھی شخصیت، کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا ثواب، اجر اور فضیلت کا باعث نہیں ہو سکتا جتنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کسی بھی وقت کسی بھی مجلس میں کیا جائے، جتنا یہ عظیم ترین اور سب سے افضل عبادت ہے۔ لیکن اس تذکرے کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اس سیرت طیبہ کی مجلسوں میں ایسی باتیں، ایسے افعال شروع کیے جو سنت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ فائدہ اور وہ ثمرہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ان غلطیوں میں سے سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ ہم نے پورے سال میں سے صرف ایک مہینے کے ساتھ خاص کر دیا، اور وہ مہینہ ہم ربیع الاول کو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر نہیں کرتے، اور پھر ربیع الاول میں بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے، چند ساعت اور کچھ اوقات خاص کر دیے کہ اس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ کو کبھی بھی ایسی صورت نظر نہیں آئے گی، اور نہ کوئی ایک ایسی مثال ملے گی آپ کو کہ انہوں نے صرف 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہو، یا اس طرح جشن منایا ہو، عید میلاد النبی منعقد کیا ہو، یا اس مہینے کے اندر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی جلسے جلوس منعقد کیے ہوں۔ اس کے بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی ایک ایک پہلو، زندگی کی ایک ایک پہلو، ایک ایک حرکت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ثبوت ملتا تھا۔ جہاں دو صحابہ ملے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اس لیے ان کی ہر محفل سیرت طیبہ کی محفل تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے یہ رسمی طور پر کچھ جلسے جلوس کرنا نہیں آتا تھا، اور نہ ان کو اس کی ضرورت تھی کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے کاموں کی کوئی بھی مثال صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں، ان کے ادوار میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں ہے، اور بات در حقیقت یہ ہے کہ رسمی مظاہرے کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت نہیں تھی۔ وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا تھا اور آپ کی تعلیم کیا تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سے کیا چاہتے تھے۔ تو اسی کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا، لیکن اس قسم کے رسمی مظاہرے نہیں کیے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم لوگ اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتے ہیں، اور ان دنوں میں خاص جشن اور خاص محفل منعقد کرتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی پیدائش کا دن ربیع الاول کے مہینے میں ایک دن کے لیے منائیں گے۔ اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جن لوگوں کے ایک دن منایا جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ مقتدی نہیں ہوتے، یا تو وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا کسی دنیاوی معاملے میں لوگوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو
ان کی یاد کے لیے صرف ایک ہی دن منایا گیا، اور اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے، اور اس نے دنیا میں جو بھی کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے، اور وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک تھا، لہٰذا اس کی ہر چیز کو اپنایا جائے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا سوائے آقائے دو جہان، سرور دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لیکن یہاں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ آپ انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ بن کر دکھائے کہ لوگ دیکھ کر اس کو نقل کریں، اس کی تقلید کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی غرض کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے اور ایک قابل تقلید عمل ہے، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی نقل اتارنی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے۔ لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لمحے کو، زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور سب چیزوں میں ہم نے ان کی اقتداء کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر دن ان کے یاد کا دن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کے جلسے اور جلوس جگہ جگہ پر منعقد ہوتے ہیں، اور ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یعنی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب تک کرنے والے کے دل میں اخلاص نہ ہو اور نیت صحیح نہ ہو، تب تک دل میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس وقت تک وہ کام بیکار، بے فائدہ، اور اس کے دل میں بعض اوقات مضر، نقصان دہ اور گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک مثال ہے کہ نماز کتنی اچھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم بشان چیز ہے، اور اس کے فضائل میں قرآن احادیث کے بہت زیادہ نصوص وارد ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسی نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ مجھے لوگ متقی پرہیزگار کہیں، تو اس کی وہ نماز ویسے ہیں یعنی اکارت ہے اور بے فائدہ ہے، بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے اس کے برعکس گناہ ہی ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس لیے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور مخلوق کے اندر اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے روب کو جمانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ ایسا عمل ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ تو اتنا اچھا کام تھا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ الٹا گناہ کا باعث بن گیا اور عذاب کا باعث بن گیا۔ تو یہی مسئلہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت، صحیح مقصد اور صحیح طریقے سے سنتا اور سناتا ہے، تو یہ کام بے شک عظیم الشان ثواب کا کام ہے اور باعث خیر و برکت ہے اور زندگی میں انقلاب لانے کا موجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا اور صحیح نیت سے نہیں سناتا، بلکہ اس کے ذریعے کچھ اور اغراض دل میں چھپے ہوئے ہیں جن کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، تو یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ ظاہراً تو لگ رہا ہے یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن الٹا یہ گناہ اور عذاب کا باعث بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے۔
इसी नुक्ते नज़र से अगर हम अपना जायज़ा लेकर देखें और सच्चे दिल से नेक नीयती के साथ अपने गिरमान में झांकें कि इन तमाम महफ़िलों में जो कराची से पेशावर तक मुनक़िद हो रही हैं, क्या इनके मुंतज़मीन इस बिना पर मुनक़िद कर रहे हैं कि हमसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, और क्या अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मकसूद है या उनकी पैरवी मकसूद है? क्या इस महफ़िल को इसीलिए मुनक़िद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो तज़किरा होगा उनको अपनी ज़िंदगियों में लाने के लिए किया जाएगा, यानी वो अपने ज़िंदगी में लाने को के लिए मुनक़िद कर रहे हैं, या उन तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में डालने की कोशिश करेंगे? ठीक है, बाज़ अल्लाह के बंदे नेक ऐसे भी होंगे कि जिनकी ये नीयत होगी, लेकिन आम तर्ज़ अमल देखें तो नज़र आएगा कि इस महफ़िल के मुनक़िद होने का मकसद और करने का मकसद कुछ और है। ये नीयत नहीं होती कि हम इस महफ़िल में जाएंगे तो हम वहाँ पर जो कुछ सुनेंगे सीरत तय्यबा के बारे में उसको अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे, बल्कि नीयत ये होती है कि महल्ले का जो एक अंजुमन है वो अपने महल्ले वालों के अंदर अपने असर रसूख को मज़बूत करने के लिए कर रहा है, और ख़्याल ये है कि जलसा सीरतुन नबी करने से हमारे अंजुमन की शोहरत हो जाएगी। और कोई जमात इसलिए कर रही है कि इस जलसे की वजह से हमारी जमात की तारीफ़ हो जाएगी कि बड़ा शानदार जलसा किया, बहुत बड़े शानदार किस्म के मुक़र्रिरीन को बुलाए थे और बहुत बड़े मजमे ने इनके अंदर शिरकत की और लोगों ने बहुत तहसीन की, और किसी जगह पर तो इसलिए मुनक़िद की जा रही है ये महफ़िलें और ये जलसे जुलूस कि अपने दिल की बात किसी और जगह पर निकालने का कोई मौका नहीं मिलता, और सीरतुन नबी का जलसा मुनक़िद कर दिया तो उसमें अपनी दिल की बड़ास निकाल दी। लिहाजा इस जलसे में शुरू में 2-3 बातें सीरत तय्यबा के बारे में ज़िक्र हो गए, और उसके बाद सारी बातें मुखालिफ जो फ़रीक़ है उसके बारे में उनके ऊपर बमबारी शुरू कर दी, पर होने के दलाइल पेश कर रहे हैं और अपने बारे में और अपने आप को हक़ पर होने के दलाइल और उनको फ़रीक़ मुखालिफ को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी बात इसके अंदर ये भी है कि हम सीरत तय्यबा के महफ़िल को मुनक़िद कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उसका यानी सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए कि हम वहाँ पर ऐसे आमाल हमसे सादिर हो रहे हैं जो शरीयत के भी मुखालिफ हैं, और उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम से इरशादात भी मनक़ूल है कि इस तरह करना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर हम वहाँ पर महफ़िल मुनक़िद कर रहे हैं, वहाँ पर म्यूज़िक भी, ढोल बाजे भी होते हैं, इसी तरह औरतें भी होती हैं, गैर महरम औरतें, और वो भी उसी महफ़िल का हिस्सा बन चुकी होती हैं, और मर्द और औरतें मिलकर सारे इकट्ठे किसी जगह पर मुनक़िद कर रहे हैं उस मजलिस को, तो क्या हम इससे ये तासुर दे रहे हैं कि हम सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए महफ़िल मुनक़िद कर रहे हैं या सुन्नत के मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं? इस पर हमें सोच करना चाहिए, इस पे हमें सोचना चाहिए। और बाज़ जगहों में तो औरतें भी नाते पढ़ती है उन महफ़िलों के अंदर, कभी कभी तो स्टेज के ऊपर डांस भी किया जाता है। इसी तरह वहाँ पर नमाज का वक़्त हो चुका होता है, अज़ानें हो रही होती है, यहाँ पर महफ़िल सीरतुन नबी का मुनक़िद हो रहा होता है, उसमें म्यूज़िक बज रहा है और उसमें गाने बजाने चल रहे हैं, लेकिन नमाज का किसी को फ़िक्र नहीं है कि वहाँ पर नमाज हो रही है, अब जलसे को बंद करके नमाज पढ़ ली जाए। कोई सुबह तक मुनक़िद हो रही है, बाज़ लोग तो मग़रिब से असर से शामिल होते हैं, न असर की नमाज़ पढ़ते हैं, न मग़रिब की नमाज़ पढ़ते हैं, न इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ तक कि फ़जर हो रहा होता है तो उस वक़्त वो सोए होते हैं, फिर सुबह फ़जर की नमाज़ भी क़ज़ा हो जाती हैं। तो लिहाजा ऐसे महफ़िलों का फ़ायदे के बजाय नुक़सान ज़्यादा होता है। इसी तरह इज़ाए मुस्लिम हराम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ाए मुस्लिम से मना किया है, और आपको पता है इज़ाए मुस्लिम बहुत बड़ा गुनाह है, किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना। और इन जलसों के अंदर आम तौर पर बहुत ज़्यादा बल्कि
70% سے بھی زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ایذائے مسلم اس میں ہوتا ہے کہ کسی جگہ میں جہاں پر یہ محفل منعقد ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر قریب میں جو گھر ہوتے ہیں، جو علاقہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، کوئی معذور بھی ہوتے ہیں، کوئی بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کی وجہ سے پوری رات ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور ان کے لیے شور شرابہ، یہ گانے بجانے، میوزک وغیرہ ان کے لیے سننا دشوار ہوتا ہے اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں اس کے بعد کے زمانے جو خیر القرون زمانے ہیں، یعنی تابعین کا، تبع تابعین کا، یا اس کے بعد جو علماء ہیں ان کے زمانوں میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی نقالی میں یہ اپنا جلسہ منعقد کر رہے ہیں، یہ محفل سیرت النبی کے محفل نام دے کر ہم اپنے مجلس کو منعقد کر رہے ہیں دوسروں کی نقالی میں۔ وہ اس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلان فرقہ ہے، وہ اس مہینے میں اپنا امام کا جلسہ منعقد کر رہا ہے، تو ہم بھی اسی مہینے میں، یہ بھی ہمارا مہینہ ہے، اس میں ہم بھی منعقد کریں۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ کوئی نیت نہیں ہے صحیح، اس لیے صحیح نیت نہیں ہے کہ ہم ان کی نقالی کر کے اپنا جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا کہ لوگوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ آ جائے اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور یا اس پر کم از کم کوشش کرنا شروع کر دے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حجر اسود کے بارے میں قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہی ہے، اگر میں تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔